یاسر پیرزادہ کا کالم انقلابی لطیفے نظام ہضم کو درست رکھتے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی کی ایک ذیلی تنظیم نے فیصلہ کیا کہ انہیں انقلاب عظیم کی سالگرہ منانی چاہیے۔ چنانچہ ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں پارٹی کے چیئرمین نے تقریر کرتے ہوئے کہا، میرے کامریڈ دوستوں، ذرا دیکھو انقلاب کے بعد ہماری پارٹی نے کیسے لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ امام شکایہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ یہ بیچاری اس قدر غریب تھی کہ اس کے پاس کپڑوں کا صرف ایک جوڑا تھا، مگر اب اس کا اپنا کاروبار ہے اور یہ پہلے سے زیادہ خوشحال ہے۔ اور یہ کوتوزوف بیچارہ تو بہت ہی مسکین تھا، مگر اب اس کے پاس بیلوں کی جوڑی ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، خوب گزارا ہو رہا ہے۔ اور یہ لفنگے بونسکی کو ہی دیکھ لیں، ایک نمبر کا آوارہ شخص تھا، کبھی شراب پی کر گل گپارہ کیا کرتا تھا، کبھی کسی کی ماں بہن کو چھیڑتا، مگر اب یہ ہماری پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے۔ یہ لطیفہ اس دور کا ہے جب سوویت یونین اور اس کی پروردہ ریاستوں میں کمیونسٹ پارٹی کی آمریت اور فسطائیت عروج پر تھی۔ اس ماحول میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کمیونزم کا تمسخر اڑا کر سوویت بلاک کے عوام کو یہ باور کرایا کہ وہ ایک جابرانہ نظام کے تابع ہیں، جہاں ان کی زندگی، آزادی اور مسرت کے حصول کی خواہش کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یوں تو ہٹلر کی نازی پارٹی اور اسٹالن کی آمریت اب ماضی کا قصہ لگتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وقت بدلا نہیں ہے۔ آج بھی ریاستیں اپنے عوام کے حقوق سلب کرنے کے لیے ویسے ہی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہیں جیسے اسٹالن اور آنجہانی ہٹلر استعمال کیا کرتے تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب اس کام کے لیے جمہوریت نما فضا قائم کی جاتی ہے، جس میں ایک مقبول لیڈر عوام کو یہ باور کراتا ہے کہ وہ جو کچھ کرے گا ملک و قوم کے عظیم تر مفاد کے لیے کرے گا، لہٰذا اس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جائے۔ عوام کا یہی اعتماد امریکہ میں ٹرمپ نے اور بھارت میں مودی نے حاصل کیا۔ کسی ملتے جلتے سربراہ کا نام اگر لکھنے سے رہ گیا ہوں تو معذرت قبول کریں اور مندرجہ والا لطیفے کو دوبارہ پڑھ لیں۔ ایک ایسے ملک کا تصور کریں جہاں کی عوام کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ وہ غیر محسوس طریقے سے ایک آمرانہ نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، یعنی اس ملک کا نظام جارج آرویل کے ناول 1984 جیسا ہے، جہاں ہر چیز پر نظر رکھی جاتی ہے اور عوام کو بتایا جاتا ہے کہ بڑا بھائی سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ایسے نظام میں اختلافی بیانیہ رکھنے والوں کو غدار کہا جاتا ہے، پروپیگنڈا کر کے حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے، جھوٹ کی تکرار کی جاتی ہے اور سچ کا پرچار کرنے والوں پر زمین تنگ کر دی جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عموماً ایسے ملک میں عوام کے ایک بڑے طبقے کو یہ تمام تضادات سرے سے نظر ہی نہیں آتے، کیونکہ یہ طبقہ مسلسل پروپیگنڈا کے زیر اثر خلوص نیت سے یہ سمجھنے لگا ہے کہ ریاست جن لوگوں کو غیر محب وطن قرار دے کر جیل میں ڈال رہی ہے وہ اسی سلوک کے مستحق ہیں، اور یوں یہ طبقہ خود کبھی ریاستی جبر کا نشانہ نہیں بنتا۔ شروع میں ہٹلر کی نازی پارٹی ایسے ہی نظریات کے پرچار سے مقبول ہوئی تھی، بعد میں جب جنگ ختم ہوئی تو انہیں احساس ہوا کہ وہ تعصب میں اندھے ہو کر سچ اور جھوٹ کی تمیز بھلا چکے ہیں۔ ٹرمپ کے امریکہ میں اس طبقے کی مثال ریڈ نیکس اور متعصب سفید فام ہیں، جو مہاجرین، اقلیتوں اور سیاہ فام شہریوں کو غیر محب وطن سمجھتے ہیں۔ اسی طرح مودی کے بھارت میں انتہا پسند ہندو بھی اسی طبقے میں شامل ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان اقلیت قابل گردن زنی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک طویل عرصے تک پنجاب کے بالادست طبقے کو یہ احساس ہی نہیں ہو سکا کہ اندرون سندھ، فاٹا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ اب کہیں جا کر وسطی پنجاب والوں کو جارج آرویل کا ناول کچھ سمجھ میں آنے لگا ہے۔ تاہم الحمدللہ ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں اور اے قائد تیرا احسان ہے احسان جیسے ملی نغمے سن سن کر جوان ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں پشیمانی کی ضرورت نہیں۔ البتہ جن ممالک کے شہریوں کو آزادی اظہار کی عیاشی میسر نہیں، ان کے لیے مغرب کے محققین نے فسطائیت اور آمرانہ نظام سے چھٹکارا پانے کے کچھ نسخے لکھ رکھے ہیں۔ مثلاً آن ٹائرنی میں ٹموتھی سنریڈ نامی امریکی مصنف لکھتا ہے کہ جبرانہ نظام کو کسی شارٹ کٹ کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے خاتمے کے لیے ہر شخص کو ایک طویل جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ مصنف کے مطابق عوام کی آزادی ان کی نجی معلومات کے تحفظ سے مشروط ہے۔ ریاست کا عوام کی نجی معلومات پر اختیار جس قدر کم ہوگا اتنی ہی شہریوں کو آزادی بھی ممکن ہوگی۔ عوام کو ہمیشہ اس بات سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے کہ کوئی شخص سچائی کو مسخ نہ کر دے۔ مصنف ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک تحقیق کے مطابق 2016 کے انتخابات میں ٹرمپ کی طرف سے کیے گئے دعووں میں 78% جھوٹ پر مبنی تھے، لیکن ٹرمپ نے اس تسلسل کے ساتھ جھوٹ بولا کہ لوگوں نے اس پر یقین کر لیا۔ پھر اس نے اگلے مرحلے میں ان تضادات کو بھی ڈٹائی سے گلے لگایا جن کا کوئی عقلی توجیہ ممکن نہ تھی۔ ٹموتھی سنائڈر کہتا ہے کہ اس پورے کھیل کے آخری مرحلے میں ایسا لیڈر لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اس پر اعتماد کریں، وہی نجات دہندہ ہے، وہی اولا الامر ہے اور مسیحا ہے جس کا انہیں انتظار تھا، جبکہ حقیقت میں ایسے کسی مسیحا کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔
رہی بات ہمارے جیسے ملکوں کی، تو ہم ایسے نصیب و جلے ہیں کہ اپنی بے زبانی پر بھی شکر گزار ہیں، کیونکہ زبان ملنے پر بھی ہم نے اپنی بے دست و پائی کا ہی شکوہ کرنا ہے۔ تمنائے زباں محو صفا سے بے زبانی ہے، مٹا جس سے تقاضائے شکوہ بے دست و پائی کا۔ غالب۔